بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان مبارک کا 26واں روزہ ہے اور 27ویں کی رات ہے۔ یہ عشرہ بڑا ہی مقدس عشرہ ہے۔ اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہے، تو کتنی رکعتیں اس کی پڑھنی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ میں پورا جو اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی اس کے اندر جو عبادت کرتا ہے اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر اور ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اور صلاۃ التسبیح یہ وہ نماز ہے کہ جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نماز پڑھنے کا طریقہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو بہترین چیز عطا نہ کروں، آپ کو ہدیہ نہ دوں، آپ کو تحفہ عطا نہ کروں؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بہترین چیز وہ میں آپ کو عطا کرتا ہوں جس سے اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور 10 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اس نماز کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس سے جو بندے کے پہلے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بعد والے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ پرانے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جو نئے گناہ بندے سے ہو جاتے ہیں وہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو بھولے سے کوئی گناہ ہو گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جو جان بوجھ کے کسی نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو بڑے گناہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو اعلانیہ طور پہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی اس نماز کے پڑھنے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس نماز کے پڑھنے سے یہ گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا جو طریقہ ہے اور نیت ہے وہ کیسے ہے؟ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ صرف دل کے اندر یہ ارادہ بھی کرتے ہیں کہ میں صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی نماز پڑھنے لگا ہوں، تو یہ بھی ایک نیت ہے۔ اور اگر آپ زبان کے ساتھ اس نیت کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اگر مرد نظر آتے تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، عورتیں ہیں تو اپنے سینے پہ جیسے ہاتھ باندھتی ہے وہ ایسے ہاتھ باندھیں گی۔ ثنا پڑھنی ہے تکبیر کے بعد، سبحانک اللہم۔ یہ پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ کلمہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب 15 دفعہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کسی سورت کو ساتھ ملا لینا ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی قیام کی حالت میں 25 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ اب آپ نے تکبیر لگا کے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، رکوع کے اندر جا کے آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد یہی کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر لگا کے سجدے کے اندر چلا جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تکبیر لگا کے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک رکعت میں ٹوٹل یہ 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔
تو ایک رکعت جب مکمل ہو جائے گی پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہوتے ہی آپ نے پہلے 15 مرتبہ یہی کلمہ پھر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، سورت کے بعد آپ نے رکوع جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد یہ 10 دفعہ کلمہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سجدے کے اندر جانا ہے، سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ یہی کلمہ، پھر دوسرے سجدے کے اندر تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ، یعنی پھر اسی طرح 75 مرتبہ دوسری رکعت میں یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اتحیات میں بیٹھنا ہے تو اس میں آپ نے جس طرح غیر موقدہ سنتیں ادا کی جاتی ہیں، جس میں تشہد بھی پڑھا جاتا ہے، درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے، یہ مکمل پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا، آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی سیم اسی طرح آپ تیسری رکعت کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ کے پھر آپ نے تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر کچھ سورت، اور رکوع سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہ پڑھ کے پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر 10 مرتبہ، پھر کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیح کے بعد، پھر دونوں سجدوں کے درمیان، پھر آپ نے دوسرے سجدے کے اندر 10 مرتبہ یہی، یعنی اسی طریقے سے پھر آپ نے تیسری رکعت مکمل کرنی ہے، اور چوتھی رکعت میں پھر آپ نے کھڑے ہو کے پہلے 15 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کسی سورت کو ملانا ہے، سورت کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کے اندر بھی پڑھنا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اس طریقے سے آپ نے 300 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ اب ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کی ہم گنتی کیسے کریں گے، کیا ہم نے ہاتھ کے اندر تسبیح پکڑنی ہے یا کیسے؟ تو اس کے لیے علماء نے لکھے کہ آپ اس طرح اپنے ہاتھوں کو باندھیں، ہاتھ باندھ کے اپنے جب آپ شروع کریں تو اپنے ہاتھ کو نرمی کے ساتھ اس طرح انگلی کو دبا لیں، ایک دفعہ پڑھا ہے تو دبا لیں، دوسری دفعہ پڑھا ہے دوسری کو دبا لیں، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، ایسے 5 دفعہ، اور پھر نیچے والے جو آتے ہیں ان کو اسی طرح کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک بالکل آسان طریقہ جو صلاۃ التسبیح کا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب جو مکروہ وقت ہیں اس میں اس نماز کو نہیں پڑھا جاتا، جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے اس میں ہم جو ہے وہ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں آپ کے پاس وقت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو روزانہ بندہ پڑھے، اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو جمعہ والے دن یعنی ہفتے کے بعد پڑھے۔ اگر کوئی بندہ ہفتے میں بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا تو 1 مہینے میں اس کو پڑھ لے، اگر مہینے میں بھی بندہ اس کو نہیں پڑھ سکتا تو پھر سال کے بعد اس کو 1 دفعہ پڑھے۔ اگر کوئی سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم زندگی میں 1 بار اس نماز کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس وقت ہے، ماہ رمضان مبارک کے بالکل اختتام ہے، آخری دن ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ موقع ملے نہ ملے، ماہ رمضان ہمیں جو ہے وہ میسر آئے نہ آئے۔ بہت زیادہ لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال اس دنیا کے اندر نہیں، اور اس سے پہلے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ زندگی کے اندر ان کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، ملتے تھے، اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں۔ تو پتہ نہیں اگلے سال ہمیں بھی زندگی ملے نہ ملے۔ تو یہ ہمارے پاس وقت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں موقع ملا ہے، تو ہم اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ تو یہ شب قدر کی رات ہے، اس میں عبادت کا ویسے بڑا اجر اور ثواب ہے، تو اس نماز کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ یہ ایک بالکل مختصر وقت میں نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔